دائم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقط قال اللہ تبارک تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنات ارضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ صلوات بیت محمد وآل محمد۔ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔ خداوند متعال کی بارگاہ میں سب سے پہلے میں شکر گزار ہوں کہ پروردگار نے اس ماہ مبارک میں پھر توفیق عنایت فرمائی کہ آپ مومنین کے درمیان میں حاضر ہوں اور خداوند متعال کا ذکر کیا جائے اور ان کا ذکر کریں کہ جن کا خود خدا ذکر کرتا ہے۔ ماہ مبارک رمضان ہے اور یقیناً آپ اس کی گفتگو، درس، اس کی خصوصیات اور اس کی فضیلتیں متواتر کنٹینیو سن رہے ہوں گے۔ بہرحال پہلا مجلس ہے آپ کے درمیان میں صرف اپنی یاد دہانی کے لیے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں کہ جو آپ سن رہے ہوں گے اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ مہینہ رحمتوں کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، جہنم کی آتش سے نجات کا مہینہ ہے۔ خداوند متعال کے لیے کوئی بھی دن معاف کرنا کسی کو، کوئی خدا کے لیے کوئی مجبوری اس میں نہیں ہے۔ خدا کسی بھی دن کسی کو معاف کر سکتا ہے، کسی بھی دن کوئی بھی چیز کو نازل کر سکتا ہے، لیکن جس طرح دنیا کے اندر کچھ پلیسز، کچھ جگہیں فزیکلی امپورٹنس رکھتی ہیں، تو اسی طرح کچھ ٹائم فریم بھی خدا کے نزدیک امپورٹنس رکھتے ہیں۔ البتہ وہی دن ہے اور وہی رات ہے کہ جو آپ دیکھتے ہیں، لیکن خدا نے اس ماہ مبارک کے دن اور رات کو تبدیل کر دیا ہے۔ گویا یہ صرف میٹرلسٹک تبدیلی کے ساتھ ساتھ اسپرچول تبدیلی بھی ہے، یعنی وہی سورج ہے، وہی چاند ہے، لیکن جیسے ہی ماہ مبارک رمضان کا چاند آتا ہے آپ کو نظر، تو بہت ساری چیزیں چینج ہو جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر کہ اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ اب آدمی ویسے بھی سوتا ہی ہے، تو اس مہینے میں آدمی کہتا ہے چلیں تھوڑا سا سو کے دیکھ لیتے ہیں، یہ بھی عبادت ہے، یعنی کسی اور مہینے میں سونا عبادت نہیں ہے۔ خود یہ کتنی بڑی تبدیلی ہے خدا کی طرف سے۔ اس مہینے میں جو ہے وہ سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے، یعنی آپ سانس لے رہے ہیں، بریتھ کر رہے ہیں، ابھی آپ بیٹھے ہوئے ہیں، سن رہے ہیں، خاموش ہیں، لیکن آپ کا سانس اس ٹائم کیا کر رہا ہے؟ تسبیح کر رہا ہے۔ اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مطلب وہی میں ہوں، وہی ہوا ہے، وہی آکسیجن ہے، لیکن ایسا کیا کیا ہے؟ تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں تو خدا اس مہینے میں پورے یونیورس پر ایک خاص فوکس کر دیتا ہے، ایک خاص رحمت ایسی کر دیتا ہے کہ جو آکسیجن آپ انہیل کر رہے ہیں وہی آکسیجن ہے، وہی HO2 ہے، کچھ بھی نہیں، اس میں فرق نہیں ہے، لیکن یہ آکسیجن کے اندر خدا کچھ ایسا کر دیتا ہے کہ یہ سانس لینا تسبیح بن جاتا ہے۔ خوب یہ یعنی یہ بہت بڑی ہے۔ اگر آپ اس کو غور فکر کریں تو آپ سوچیں کہ خدا پورے فضا کے اندر، پوری ہوا کے اندر، مولیکیولز کے اندر کچھ انسرٹ کر دیتا ہے کہ یہ چیز آپ کے لیے رحمت کا باعث بن جاتی ہے۔ روزے دار کے منہ کی جو اسمیل ہے، خدا کہتا ہے مجھے پسند ہے، ورنہ آپ ویسے برش کیے بغیر باہر آ جائیں، لوگ کہتے ہیں دور ہو جاؤ، لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں، خدا کہہ رہا ہے، دنیا کو شاید پسند نہ، خدا کہہ رہا ہے، آخر کیا چیز ہے؟ اب اس پہ تھوڑا سا انسان تفکر کرے، فکر کرے۔ پورا سال آپ کھانے کھلاتے رہیں، شاید ثواب ملے گا، لیکن اس مہینے میں اگر ایک کھجور سے آپ کسی کو افطار کرا دیتے ہیں تو جہنم کی آگ آپ کی ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایک کھجور کنورٹ ہوتی ہے انرجی کے اندر، ایسی انرجی جو اس یونیورس میں جو ہے وہ فائر بریگیڈ کا کام کر رہی ہے۔ تو یہ کون کر رہا ہے؟ کیا میرے اتنے اچھے عمل ہیں؟ نہیں، یہ خدا کی طرف سے اس مہینے میں ایکسٹرا اوپن ہوا ہے معاملہ۔ لیکن اس میں بھی میرے جیسا مسلمان، میں آپ کو تو نہیں بولوں گا کہ جو بس آتا ہے اس مہینے میں سر پہ ڈوبی رکھ لی، روزے ہو گئے، چلو مسجد میں چکر لگا لو، تھوڑے سے اچھے ہو جاؤ، اس کے بعد میرے اندر تبدیلی نہیں آتی۔
خوب یہ بہت بڑا لاس ہے عزیزان محترم. جو بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو بہرحال ان چیزوں کو بہتر سمجھتے ہیں. میں جوانوں کے لیے خاص طور پہ کہ یوتھ ہو کہ یہ اپرچونٹی زندگی میں پھر نہیں آئے گی. ایسے نہیں آپ جب صحیفے سجادیہ اٹھاتے ہیں تو اس کی جو دعا ہے, دعا نمبر 45 میں, جس میں امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صلوات بھیجتے محمد وعلہ, امام ارشاد فرماتے ہیں کہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہ ہوتا. لیکن ہم نے کبھی, مطلب میں آپ کو نہیں کہہ سکتا ظاہر ہے, میں اپنے آپ ہی سے کہہ سکتا ہوں کہ میں نے کبھی یہ اپنے لیے نہیں سوچا کہ یہ کاش کہ یہ مہینہ ختم نہیں ہوتا, کیونکہ میں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا. تو کیونکہ بہرحال شب جمعہ بھی ہے اور آپ جانتے ہیں ماہ مبارک ہے, اور کل سے شب قدر کی راتیں شروع ہو رہی ہیں, بڑی راتیں ہیں. تو اگر ابھی تک ہم تھوڑے سے بیدار نہیں ہوئے تو تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں, اور اپنی جو عام روٹین کی مصروفیات ہیں, بہرحال کام اپنی جگہ, سب کچھ اپنی جگہ, تھوڑا سا ایکسٹرا ٹائم دیں. کاؤنٹنگ از ناٹ دیٹ امپورٹنٹ. کاؤنٹنگ از امپورٹنٹ کہ آپ نے اتنی دفعہ یہ پڑھ لیا, اتنا قرآن پڑھنا ہے, اتنی دعائیں پڑھنی, اٹس امپورٹنٹ, بٹ مور کہ آپ اس پر پونڈر کریں, فکر کریں, تفکر کریں کہ کیا آپ قرآن کی تلاوت کرنے سے, کیا آپ تسبیح پڑھنے سے, کیا آپ سجدے کرنے سے خدا کے قریب جا رہے ہیں کہ نہیں جا رہے. اصل یہ ہے خدا کو ہمارے روزوں کی ضرورت نہیں ہے. خدا کو کیا ملے گا میں بھوکا پیاسا رہوں صبح شام, اصل مجھے ضرورت ہے. خدا چاہتا ہے کہ تم میرے پاس آؤ, بھوکے پیاسے آؤ. پروردگار یہاں پہ تو کوئی ہمیں گھر پہ مہمان بلاتا ہے تو کھانا کھلاتا ہے, اور پروردگار تو فرماتا ہے کہ میں میزبان ہوں, ہوسٹ ہوں اس مہینے میں. تو یہ کیسا ہوسٹ ہے کہ جو کہہ رہا ہے کہ بھوکے پیاسے آؤ. تو کیا دینا چاہ رہا ہے خدا ہمیں بھوک اور پیاس سے. تو کبھی ہم اس طرف سوچیں کہ علماء کرام بہرحال روایات اور احادیث کی لائٹ میں ہمیں بتاتے ہیں کہ انسان کا بدن میٹر ہے, اور یہ میٹر انسان پھنسا ہوا ہے. یہی چند دن بہرحال آپ کی خدمت میں جو خدا توفیق دے کے آگے گفتگو کر سکیں, مجلس پڑھ سکیں, قرآن کی جو آیت بھی میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی سورہ آل عمران کی, وہ کہ ہم ان کوالٹیز کو پیدا کریں. یقیناً آپ سب میں انشاءاللہ ہوں گی, میں صرف اپنے نصیحت کے لیے, تاکہ وہ کوالٹیز جو ایک متقی کی, ایک پرہیزگار کی, ایک پائس پرسنالٹی کی ہونی چاہیے, وہ ہم پیدا کریں. روز اور شب, ڈے اور نائٹ گزر رہے ہیں, لیکن وہ کوالٹیز میرے اندر پیدا نہیں ہو رہی ہیں. تو یہ قرآن پھر کس کو خطاب کر رہا ہے, قرآن کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ خطبہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کا کن کی صفات کو بیان کر رہا ہے. تو کیا یہ صفات کبھی ہماری زندگی میں پیدا نہیں ہوں گی؟ کیا ہم اس کے لیے کبھی اسٹرگل نہیں کریں گے؟ ہم اپنے بچوں کے لیے اسٹرگل کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, آئی ٹی اسپیشلسٹ بن جائے, آج کل تو اے آئی بن جائے, شارٹ کٹ کر کے انسان چیٹ جی پی ٹی سیکھ لے, سارے کام کر لے, انسان کہیں سے کہیں پہنچ جائے, اچھا ڈرائیور بن جائے, اچھا پائلٹ بن جائے, اچھا بزنس مین بن جائے. یہ ہماری خواہش ہے, اچھی بات ہے, ہونی چاہیے. لیکن کیا کوئی والدین یہ خواہش رکھتے ہیں کہ اس کی اولاد متقی پرہیزگار بن جائے؟ کیا کبھی ہم نے, یا کوئی یونیورسٹی, از دیر اینی یونیورسٹی کہ جو دنیا میں لوگوں کو پرہیزگار بنائے؟ کوئی یونیورسٹی ایسی ہے کہ جو لوگوں کو دلوں میں خدا کا خوف پیدا کرے؟ کسی ایک کی عبادت قبول ہوتی ہو, خدا اس کی عبادت کے صدقے میں ہم سب کی عبادت کو قبول کر لے. اسی لیے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اسی لیے کبھی یہ مت سوچا کریں کہ بھائی یہ آیا مسجد میں بڑی تیزی سے نماز پڑھ کے چلا گیا, یہ کیسی نماز ہے, میں تو وضو میں اتنی دیر لگا رہا ہوں, یہ تو بڑی تیزی سے پڑھ کے چلا گیا. ہو سکتا ہے اسی کی نماز قبول ہو جائے. ہو سکتا ہے جو بچے پیچھے کھیل رہے ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے مسجد با رونق ہو, لیکن ہمیں لگ رہا ہو کہ برا لگ رہا ہے, بچے پیچھے شور مچا رہے ہیں. نا, خدا اپنے حساب سے چیزوں کو پسند کرتا ہے. خدا اگر ہمارے بس میں ہوتا تو ہم تو کسی کو جنت میں نہیں جانے دیں, ہم تو کسی کے لیے, ہم تو سب کو روک دیں گے, نہ یہ جائے گا نہ وہ جائے گا. لیکن وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے. عزیزان محترم, تو وہ صفات, وہ چیزیں کہ
کہ جو ہم پیدا کریں، اور اس کی بہرحال پہلی شرط ہے، کیونکہ بہرحال گفتگو مقدماتی ہے، تو قرآن میں کئی جگہ جو ہے وہ متقین کی صفات بیان کری. یہ 2 آیتیں جو 2-3 آیات جو میں آپ کی خدمت میں آگے پیش کروں گا، یہ سورہ آل عمران کی آیات ہے، آیت نمبر 133 ہے کہ جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے پروردگار کی بخشش یعنی مغفرت اور بہشت کی طرف دوڑو، یعنی بہشت کی طرف دوڑو، یعنی بہشت کو پکڑنے کی کوشش کرو کہ جس کی وڈتھ یعنی بہشت کتنی بڑی ہوگی، جس کی وڈتھ یعنی جو بہشت جنت اتنی بڑی ہے جتنی زمین اور آسمان کی جو ہے وہ مسافت ہے، اتنی بڑی جو ہے وہ جنت ہے کہ اگر تم خدا کی مغفرت کی طرف ہو تو خدا اس کی طرف بڑھو. یعنی خدا ایک موٹیویشن دے رہا ہے. دنیا موٹیویشن کی ہے آج کل دنیا میں سب سے زیادہ جو پیسے کماتے ہیں موٹیویشن اسپیکر ہیں. کچھ نہیں کرتے لیکن موٹیویشن دیتے ہیں. کوئی آپ بڑے بڑے ایسے اسپیکرز ہیں جو کمپنیز میں جاتے ہیں، سی او اس کو صرف موٹیویٹ کرتے ہیں، $5,000 $10,000 صرف 1 گھنٹے کے لے لیتے ہیں، اور ہم لوگ خوشی سے کہتے ہیں واہ کیا بات ہے، زبردست، واٹ اے پرسنالٹی. اور لنکڈ ان پہ آپ پروفائل دیکھیں، یوٹیوب پہ فالوورز دیکھیں، کیا دے رہے ہیں جی. بزنس آپ کا ملین میں ہو جائے گا، 100K میں ہوگا، ملین میں ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ بھئی ایسا آدمی جو تھوڑی دیر میں بات کرے اور ہمیں ملین کا بزنس دے دے، کیا بات ہے. لیکن خدا جو اتنی موٹیویشن دے رہا ہے، یعنی دنیا میں ہم کتنا بزنس کر لیں گے، کتنا اڑا لیں گے، کتنا آپ کر لیں گے آپ. اور دنیا کے جو بڑے بڑے بلینئر ملینئر ہیں کہ کیا ہے، کتنا ہے. کسی کے پاس گھر ہے اتنا بڑا، ہم بڑے جوان بڑے خوش ہوتے ہیں کہ فلانے کے پاس 147 ملین کا جو ہے وہ فلانا مینشن ہے، تو فلانا ہے. خوب کیا ہے، چھوٹا سا. خدا کیا کہہ رہا ہے، اس بہشت کی طرف لپکو، بھاگو جس کی وڈتھ جو ہے وہ زمین اور آسمان کے برابر ہے. اس سے بڑی موٹیویشن کو ہے، اس سے بڑا موٹیویشن اسپیکر آپ کے پاس نہیں ہے. زنت ہم نے قرآن جو ہے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد، امام فرماتے ہیں کہ قرآن 3 قسم کے لوگوں کو سمجھانے، 3 قسم کے لوگ ہیں جو قرآن کو سمجھتے ہیں. ایک وہ ٹائپ ہے جو نارمل لوگ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کا جو سامنے کے معنی ہیں وہ دیکھتے ہیں. دوسرے مولا فرماتے ہیں کہ وہ ہیں کہ جو ان حقیقتوں کو سمجھتے ہیں اور اس حقیقتوں کے لیے خدا خود ان کے لیے قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ان کے اندر شرح صدر پیدا ہوتی ہے. یعنی ان کے اندر سینے میں اتنی گشائش، اتنی ان کے اندر کیپیسٹی ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو سمجھ پائیں. اور یہ شرط ہے، جب تک وہ اس کو سمجھ نہیں پائیں گے ایمان داخل نہیں ہو سکتا. اور جب وہ ایمان کو پہنچتے ہیں تو پھر وہ پھر قرآن کو اس الگ طریقے سے، قرآن کے معنوں کو، قرآن کے مفاہیم کو، قرآن کی چیزوں کو سمجھتے ہیں. خود متقین کے بہرحال خدا توفیق دے آپ کے درمیان میں تلاوت کروں میں کہ آپ دیکھیں کہ ان کے سامنے خود مولا فرما رہے ہیں کہ جب ان کے سامنے جنت کی گفتگو ہوتی ہے تو وہ جنت کا شوق ان کو لبریز کرتا ہے، اور جب جہنم کی بات آتی ہے تو وہ اس سے دور ہونے کے لیے ان کا دل چاہتا ہے. میں اپنی بات کر رہا ہوں، خدا نہ آپ میرے سے اچھا قرآن پڑھتے ہوں گے اور یقیناً بہتر پڑھتے ہوں گے. قرآن کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو کیا قرآن کی تلاوت میں جہنم کی آیات سے ہمیں رونا آتا ہے کہ نہیں آتا؟ خوف آتا ہے کہ نہیں آتا؟ یہ بہشت کی پڑھتے ہیں تو کیا ہمارا دل اس کی طرف جانا چاہتا ہے یا نہیں چاہتا؟ اب یہاں شرح صدر چاہیے. اور اسی روایت میں مولا اب شرح صدر، یہ سینے کے اندر انسان کو اتنی کیپیسٹی ہو، اتنی اس کے اندر ایک ظرفیت ہو، تو یہ کون لوگ ہیں؟ امام اس کی ٹائپ بتاتے ہیں تاکہ میں اس کو ڈیفائن کر لوں اور ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم اس کی طرف ہیں، چاہتے ہیں. اٹس ویری ایزی ٹو سے ہم تو یہ نہیں کر سکتے، یا ہم تو ہیں ہی نہیں، کوئی اور لوگ ہیں. لوگ تو ہیں، وہ جو بھی ہیں وہ ہیں تو لوگ ہی، انسان ہی ہے. خدا یہ نہیں کہہ رہا کہ ملائکہ ہیں، مولا نے کہا ہے کہ وہ انسان ہی ہے. تیسری ٹائپ میں پہلے اس کو بہرحال آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں. تیسری ٹائپ وہ ہیں کہ جو امنا ہیں، جو راسخون فی العلم ہیں،
اور وہ ظاہر ہے کوئی بھی نہیں ہو سکتا وہ سوائے معصومین کے، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کے، کیونکہ وہی اسی امانت کو محفوظ کیے ہوئے ہیں۔ لیکن شرح صدر کی جو کوالٹیز ہیں کہ جو ہم پیدا کریں اپنے اندر، فرسٹ چیز ہے تاکہ ہم اس ایمان کو قبول کر سکیں۔ عزیزان محترم، ایمان آسان نہیں ہے، مسلمان ہونا آسان ہے، یا ایھا الذین آمنو ہونا آسان نہیں ہے۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، درود بھیجے محمد واقع صلی علی محمد۔ امام جب بھی یہ قرآن کی آیت کی تلاوت کرتے تھے، جس آیت میں یہ آتا تھا یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، تو امام ہمیشہ فرماتے تھے لبیک اللہم لبیک۔ ان سے بہتر تو کوئی ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ خب ایمان کامل ہونا تب ممکن ہے جب انسان ولایت کو ایکسیپٹ کرتا ہے، اور ولایت آسان نہیں ہے۔ ہم کتنی کوشش کرتے ہیں دنیا میں کہ ہر کوئی ولایت کو قبول کر لے، لیکن ہر کسی کے بس کا کام نہیں ہے۔ ہم شکر کریں خداوند متعال کا کہ ہمیں پروردگار نے اس قابل کیا کہ ہمارے وجود نے ولایت کو قبول کیا ہوا ہے، ورنہ یہ ولایت قیمت مانگتی ہے، یہ پرائس مانگتی ہے، اور تاریخ میں یہ ولایت نے پرائس مانگی اور پرائس دی ہے لوگوں نے۔ ہم جو آج بیٹھے ہوئے اسلام اور اس طرح اہل بیت کی گفتگو کر رہے ہیں بڑے آرام سے، ہم نے شاید نہیں دی، آپ کے بزرگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ابا اجداد بیٹھے ہوئے ہیں، سسٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ وہ شہداء جو شہداء رائے حق ہیں، وہ شہداء کے جو شہداء کربلا ہیں، یا جو اس راستے پر شہید ہوئے، انہوں نے اپنے خون کے قطروں سے اس ایمان کی حفاظت کی ہے، انہوں نے پے کیا ہے۔ اگر آپ کربلا جاتے ہیں، انشاءاللہ خدا شب جمعہ ہے، ہم سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرمائے۔ آج بھی ہمارے ایک دوست نے وہاں سے میسج بھیجا کہ اتنا رش ہے کربلا میں کہ 40 کی یاد آ گئی۔ شب جمعہ ویسے بھی رش ہوتا ہے، ماہ مبارک رمضان بھی ہیں، اور پھر آگے شب قدر کی راتیں۔ عزیزان محترم، آپ جاتے ہیں زیارت پہ، کتنے آرام سے چلے جاتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، زیارت بھی کرتے ہیں، آرام سے آ جاتے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ اس پورے راستے کو کس نے محفوظ کیا، کس نے سیو کیا ہے؟ وہ جو تصویریں لگی ہوئی ہیں، جو پورے آپ دیکھتے ہیں کہ پولز کے اوپر پکچرز لگی ہوئی ہیں، آپ نجف سے کربلا جائیں تو وہ جو نمبرنگ ہے 1 سے لے کر 1400 سم تھنگ تک، آپ دیکھتے ہیں ہر اس پر ایک تصویر لگی ہوئی ہے۔ وہ تصویر بتاتی ہے کہ ہم نے تمہارے ان قدموں کی خاطر اپنے خون کے قطرے بہائے۔ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ ایمان اور ولایت آسان نہیں، آپ کو پرائز دینی پڑتی ہے۔ تو مولا فرماتے ہیں کہ جو شرع صدر جس میں ہو، قرآن ان کے لیے تھوڑا عام لوگوں سے بہتر کی طرف جاتا ہے۔ وہ کون لوگ ہیں عزیزان محترم؟ پر میں زیادہ آج آپ کو نہیں دوں گا، اسی پہ ہی اپنی گفتگو کو اسٹریچ کروں گا کہ پہلی جو کوالٹی ہے شرع صدر ہونا، یعنی انسان کے سینے میں وہ کیپیسٹی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی، آپ کو پتہ ہے کہ جب فرعون کے پاس گئے تو یہ قرآن کی آیت جو میں بھی ہمیشہ تلاوت کرتا ہوں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، یہ حضرت موسیٰ نے بھی خدا کی بارگاہ میں شرع صدر مانگا کہ میں جا رہا ہوں گفتگو کروں۔ شرع صدر کی پہلی جو کوالٹی ہے مولا کائنات بیان کرتے ہیں، وہ یہ ہے کہ دنیا کو اس نے کنار کر دیا ہو، دنیا کو اپنے اندر سے نکال دیا ہو۔ میں اپنی زندگی میں دیکھتا ہوں تو ہم تو یہیں پھنسے ہوئے ہیں، دنیا ہم سے نکل ہی نہیں رہی۔ دنیا، اب آپ بولیں گے مولانا کیا کریں، پہاڑوں میں چلے جائیں، کلیمنجارو پہ جا کے بیٹھ جائیں، دنیا کو چھوڑ دیں، کیا کریں؟ نہیں، دنیا کو کنار کرنا، دنیا کو ترک کرنا نہیں ہے، یعنی دنیا آپ کے اوپر اثر نہ ڈالے۔ دنیا آپ کے پاس ہو، سب کچھ ہو آپ کے پاس، لیکن اس کے ایفیکٹ آپ کے اوپر نہ ہو، یہ آسان نہیں ہے۔ بات کرنا بہت ایزی ہے، آسان ہے۔ ہمارا تو دل اتنا دنیا میں، موبائل نیچے گرتا ہے دل ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ صرف کور ٹوٹا ہوتا ہے، موبائل نہیں ٹوٹا ہوتا، لیکن ہم اتنے دنیا کے اندر ہیں
کیونکہ ہماری اٹیچمنٹ دن اور رات اتنی زیادہ ہو گئی ہے ہر چیز سے، چاہے وہ آنکھوں کی لذت ہو، چاہے وہ کانوں کی لذت ہو، چاہے وہ زبان کے ذائقے کی لذت ہو، چاہے وہ سوچیں ہوں، ہم اس دنیا کی لذتوں میں پھنسے ہوئے اور اس سے باہر نکلنا شاید ہمیں پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم پھنسے ہوئے ہیں، شاید ہم ریئلائز بھی نہیں کرتے کہ ہم جا کہاں رہے ہیں اور ہم کس طرف جا رہے ہیں. اور جب حضرت جبرائیل کے بعد باقی انبیاء تو اللہ کے نبیوں کے پاس آتے تھے، ہمارے پاس تو ایک ہی ملائکہ آئیں گے، وہ بھی پتہ نہیں خود آئیں گے یا اپنے جو ہے وہ ورکرز کو بھیجیں گے. حضرت اسرائیل علیہ السلام وہ آئیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا لو بھائی ابھی ہم کہاں جا رہے تھے، ہمیں تو وہی ایک آپشن ہے ہمارے پاس، تو ملائکہ نے کہا آنا ہے جانے موت. لیکن جب آپ دنیا کو نکال دیتے ہیں، دنیا کو اس جہاں اس کی جگہ اس کو رکھتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے کائنات کھلنا شروع ہوتی ہے. ذرا سی دنیا انسان کو جو ہے وہ تباہ کر دیتی ہے. میں آپ کی خدمت میں ایک داستان، ایک واقعہ کے جسے بہت بڑے شاعر عطار اس نے اور حافظ نے بھی، باقی شعراء نے بھی ان کو بیان کیا، ایک اسپرچول شخص کا واقعہ کہ جو مشہور ہے. بعض رائٹرز نے کہتے ہیں کہ یہ ریئل ہے، یہ جگہ ابھی بھی روم میں موجود ہے، روم کے اندر. شیخ سنعان کا واقعہ، شیخ سنعان فیمس ہے اسپرچول، اس کے اندر بہت پوئٹری ہے، بہت بڑی بڑی پوئٹری اس کے اوپر ہوئی ہے. ایک 50 سال کا شیخ کہ جو ایک بہت بڑا، کہ جس کی کرامتیں ہوں، جس کی ریاضتیں ہوں، اسپرچولیٹی اتنی کہ 400 اسٹوڈنٹس، مرید اس کے، شاگرد اس کے، اور ذکر اور تسبیح، رات کا جاگنا، یعنی ایوری بڈی نوز کہ یہ کتنا بڑا شخص ہے اور کیا اس کی کرامات ہیں. ایک رات خواب دیکھتا ہے، خواب میں دیکھتا ہے کہ روم ہے جو ابھی بہرحال اٹلی کے اندر ہے، وہ ہے، اور وہاں پر ظاہر کرسچن، آپ کو پتا ہے کہ کیتھولک سب کچھ ہے، وہاں پر ہے، اور وہاں پر کوئی چیز مجھے سجدہ کر رہی ہے. تو اب اس کے اندر یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا خواب ہے میرا، تو مجھے وہاں جانا پڑے گا کہ وہ کیا چیز ہے، کوئی لائٹ ہے جو مجھے بلا رہی ہے. اب یہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ چلا جاتا ہے. روم میں جیسے ہی پہنچتا ہے تو ابھی روم ہی کی گلیوں میں ہوتا ہے، تو ایک لڑکی پہ اس کی نظر پڑتی ہے اور ایک لڑکی کو دیکھتا ہے، اور دیکھتے ہی یعنی 1000 دل باخت، یعنی ایک ہی نگاہ میں ہزاروں دل چلے گئے. اور ایک دم اس کے پیچھے ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا شیخ سب بھول جاتا ہے. یعنی جب انسان کی عقل زائل ہو جائے تو پھر انسان کو پتہ نہیں چلتا کہ وہ کیا کر رہا ہے. اس کے پیچھے پیچھے جاتا ہے. اب مرید دیکھ رہے ہیں کہ یہ شیخ کو کیا ہو گیا ہے، اور وہ پتہ چلتا ہے کہ وہ خاتون جو ہوتی ہے وہ کلیسا میں، یعنی چرچ کے اندر جو سسٹر، خادم، ہیلپ کرنے والے جو ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں. اب وہ جب جاتا ہے تو اس کو سمجھ جاتا ہے. البتہ اسٹوری بہت اسٹریچ کی ہے تار نے، بڑے خوبصورت پوئٹری کے اندر بہت اس کو بڑے زبردست طریقے سے اس نے اتنے آرام سے بیان نہیں کیا کہ اتنا بڑا شیخ اتنے آرام سے کہا کہ نہیں، وہ ایک ایک زلف پر اس نے جو پوئٹری کی ہے کہ اس کے اندر، اور وہ نور اور وہ بیتابی اور وہ عشق اور وہ کیفیت کہ جسے بہرحال بڑے بڑے پوئٹ جو ہے وہ عشق مجازی سے بیان کرتے ہیں، اس کے اندر گرفتار ہے. جب اس کے بعد چلا جاتا ہے تو وہاں پہ کلیسا کے وہ کہتے ہیں کہ فادر ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آیا، کہتے ہیں مجھے جو ہے وہ اس خاتون سے رشتہ کرنا ہے، شادی کرنی ہے. اب وہ کلیسا دیکھتا ہے کہ یہ مسلمانوں کا بہت بڑا عالم ہے، تو اس نے بولا چلو ان سے امتحان لیتے ہیں یا ان کو پھنساتے ہیں مسلمانوں کو. تو کہتے ہیں ایک شرط ہوگی، شرط یہ ہوگی کہ یہ جو تم نے لباس پہنا ہوا ہے اپنے حساب سے، شاید سر پہ امامہ ہے یا جو بھی ہے ایک مسلمان، اس کو ہٹاؤ، جو کرسچن کا لباس ہے وہ پہنو، اگر تم سچے ہو کہ تم چاہتے ہو یہ کرنا. عاشق ہے آدمی کیا کہ نہ کرے، تو لباس علم اتار کر لباس جو ہے وہ اس کو اختیار کرتا. مرید پریشان ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، نصیحتیں کر رہے ہیں مگر وہ نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی. مایوس ہو جاتے ہیں،
نکل جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. یہ وہ لباس پہن کر جو ہے وہ وہاں پہنچ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں چلیں یہ تو ایک شرط تھی، دوسری شرط یہ ہے کہ 1 سال تک جو آپ کو پتا ہے کہ وہ پگ اور سور جو ہے وہ ان کے لیے حلال ہے. کہا یہ جو انہوں نے پالے ہوئے ہیں ان کی نگہبانی کرنی ہے 1 سال تک. 1 سال تک وہ اسی کاموں میں وہ شروع ہو جاتا ہے. اس شیخ کا ایک دوست ہوتا ہے کہ جو اس کا مرید بھی ہوتا ہے، وہ کہیں ٹریولنگ پہ گیا ہوتا ہے. وہ جب واپس آتا ہے وہیں جہاں پہ تھا تو دیکھتا ہے کہ نہ مسجد میں رونق ہے، نہ درس ہے، نہ بحث ہے. پوچھتے ہیں شیخ کہاں گیا؟ کہا کہ نہیں چھوڑو بات. نہیں کہا کہاں گیا بتاؤ. تو بتاتے ہیں کہ بھائی ایسے ایسے ہو گیا. کہا تو تم کیسے شاگرد تھے؟ شاگرد تو وہ ہوتا ہے کہ جو استاد کرے تمہیں وہی کرنا چاہیے تھا، تم نے چھوڑ دیا اس کو اس کے حال پر. شاید تمہارا وجود اس کے وجود کے اندر تبدیلی لے آتا اور تم اس کو چھوڑ کے آ گئے. تم کیسے شاگرد ہو؟ خیر اس سے رہا نہیں جاتا. یہ ان سارے شاگردوں کو اٹھاتا ہے، روم میں جاتا ہے اور 40 دن اعتکاف میں بیٹھتا ہے. شب و روز تسبیح، ذکر، روزے، صرف اس لیے کہ یہ ان کا استاد شیخ واپس پلٹ آئے. اذان محترم آسان نہیں ہے. 40 دن عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں. 40ویں دن اس جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے خاص، اس کے خواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد تشریف لاتے ہیں. تو وہ بتاتے ہیں کہ ہم نے تمہارے استاد کو بخش دیا، اس پر نور ڈال دیا اور وہ اب توبہ اس کی قبول ہو جائے گی. تو یہ بہرحال پوچھتا ہے کہ یہ آخر ایسا ہوا کیوں. یہی ایک پوائنٹ تھا جس کے لیے میں نے آپ کو پوری یہ سٹوری سنائی کہ آخر ایسا کیوں ایک شخص اس لیول پہ ہو. یا رسول اللہ ایسا کیوں ہوا؟ کہا کہ اس کے اور حق کے درمیان میں یعنی خدا، اس کے دل پر ایک ذرہ یعنی کیا بولیں گے آپ، بس ایک پارٹیکولر چھوٹا سا غبار تھا، ڈسٹ تھا. اس کے قلب میں چھوٹا سا ڈسٹ. یہ اب آپ ڈسٹ دیکھیں تھوڑا سا ٹیبل پہ لگا ہوا ہوتا ہے، شاید نظر بھی نہیں آ رہا ہوتا. اتنا ڈسٹ اس کے دل پہ تھا. یہ ڈسٹ اس کو انحراف ڈائیورٹ کر کے لے گیا. اللہ اکبر. کہا ہم نے اپنے وجود، اپنے نور سے اس کے قلب کو روشن کر دیا اور اس ڈسٹ کو ہٹا دیا ہے. وہ رات کو بیٹھا ہوا اب توبہ کر رہا ہے. ذہن محترم ہم کہاں کھڑے ہوئے؟ ہماری زندگی میں دنیا، میں اپنی بات کر رہا ہوں، ڈسٹ نہیں ہے. یہاں تو پہاڑ ہے، یہاں تو غفلت کا پہاڑ ہے میرے اور خدا کے درمیان میں. اولاد کی محبت، مال کی محبت، ڈیزگنیشنز کی محبت، رشتوں کی محبت، کبر، غرور، کتنی چیزیں ہیں کہ جو میرے اندر ہر روز آ رہا. کہاں میں کس طریقے سے جاؤں گا؟ کوئی بھی چیز اس ڈسٹ کو دور نہیں کر سکتی سوائے ولایت اہل بیت کے. یا اللہم صلی علی محمد. خزانے محترم وہ بہرحال وہ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں ان کا استاد شیخ گریہ کر رہا ہے. اس نے وہ لباس پھاڑ دیا، رو رہا ہے. شاگردوں کو دیکھتا ہے آئے ہیں، وہ ان کے ساتھ واپس جاتا ہے. بہرحال وہ بعد میں اس خاتون، اس کے دل میں بھی وہ نور جو ہے وہ جھلکتا ہے. وہ اپنا مذہب پھر تبدیل کرتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو جاتی ہے. بہرحال وہ خدا کا اپنا ایک سسٹم ہے. لیکن اذان محترم بس یہی ہے کہ ہماری ذرا سی غفلت، ذرا سا انسان کی اٹینشن ڈائیورٹ ہونا انسان کو ایک بہت بڑے حادثے کی طرف لے جاتا ہے. ہائی سپیڈ میں آپ گاڑی چلا رہے ہوں اور
ٹریک بھی آپ کا فاسٹ لین ہو اور ذرا سا آپ موبائل یوز کریں اور دھیان نہ دیں تو ذرا سی غلطی کئی لوگوں کی جان لے کے جا سکتی ہے. زندگی ایسی ہے. جن کی زندگیاں فاسٹ لائن میں ہے وہ کون ہے؟ پہلے ہم کہتے جی بزرگ ہیں ماشاء اللہ ان کی زندگی اچھی ہو گئی 70-80 ہو گئی ہے مطلب فاسٹ ٹریک ہے ان کا کبھی بھی چلے جائیں گے. لیکن ابھی تو کوئی پتہ نہیں ہے. ابھی تو جوان آدمی ڈیتھ ہو جاتی ہے پتہ ہی نہیں. وی آل آر ان اے فاسٹ ٹریک. ہم سب فاسٹ ٹریک میں. کبھی بھی کوئی بھی غلطی اور کیا پتا ہمیں زندگی میں توبہ کا موقع ملے نہ ملے. تو انسان بہرحال یہ پہلی صفت جان محترم بہرحال وقت جو ہے وہ بالکل اختتام کی طرف پہنچ گیا. پہلی صفت دنیا اور ہر بندے کی الگ ہے. وی ہیو ٹو سالو اوور سیلف. ہمیں خود سالو کرنی ہے. میں آپ کو نہیں کہہ سکتا کہ بھئی آپ اس چیز سے آپ کو اچھے لگتا ہے آپ کو نہ کوئی بھی چیز. بعض اوقات ہمارے جیسے جو طالب علم ہوتے ہیں مولانا اپنی اتنی باتیں کرتے ہیں اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. بعض اوقات پوسٹر پر نام چھوٹا سا لکھا ہوا ہو تو ناراض ہو جاتے ہیں. میرا نام چھوٹا کیوں لکھا آپ نے؟ آپ یو نو ہو ایم آئی. میرا چھوٹا سا نام یہی پھنس گیا. اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا یہ یہی پھنس گیا. کوئی تصویر پہ پھنس جاتا ہے میری تصویر چھوٹی کیوں لگائی. اور سی دا ورلڈ از دنیا کہاں ہے. ہم رسول کی تبلیغ کرنے کے لیے آئے اس مذہب کو دنیا تک پہنچانے ہیں اور ہم کہاں گرفتار ہیں. آپ دیکھیں کہاں پھنسے ہوئے ہیں. تو آسان نہیں ہے جب تک ولایت نہ ہو. جانے بہت شب جمعہ ہے شب دعا شب مغفرت ہے. بہرحال اپنے دلوں کو روانہ کریں کربلا کی طرف کہ وہ خدا نے ایک ایسی سرزمین بنائی ہے کہ واقعاً اگر ہم اس سے متصل یا اٹیچ نہ ہوتے تو ہمارے پاس کچھ بھی نہیں. کوئی بھی چیز نہیں ہے. ہر چیز میں ملاوٹ ہے سوائے ان آنسوؤں کے جو حسین ابن علی کے لیے. یہ آنسو خالصتاً امام کے لیے ہیں. عزیزان محترم بہرحال خدا ہمیں توفیق دے کہ ہم شب جمعہ کربلا میں ہوں. ایام ماہ رمضان ہے کیونکہ آپ کے روزے بہت سخت نہیں ہوں گے یقیناً گرمی ہے مگر پیاس کی شدت کہیں نہ کہیں کربلا کی پیاس کی شدت کے قریب کرتی ہے. پیاسا ہونا انسان کو تھوڑا سا احساس دلاتا ہے کہ کس طرح وہ کربلا میں لوگ پیاسے تھے. آج آپ کے سامنے غزہ کی حالت کربلا کی یاد سے کم نہیں ہے. لوگ کس طرح بھوکے اور پیاسے ہیں کس طرح لوگ مارے جا رہے ہیں. لوگ کہتے تھے کیسے مسلمان تھے اس زمانے میں لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں اور تیر برسا رہے ہیں. آج آپ کے سامنے ہم کیسے مسلمان ہیں. عزیزان محترم یہ غبار ذرا سا بھی آ جائے تو انسان بہت دور نکل جاتا ہے. آئیں توسل کریں اس ہستی سے کہ جس کے دل سے یہ غبار ولایت نے ہٹایا. وہ کہ جو شب عاشورہ ٹہل رہے ہیں. کسی نے پوچھا حر سے کہ آپ کیوں پریشان نظر آتے ہیں. کہا کہ قرار یہ نہیں تھا کہ جنگ ہو قرار تھا کہ بس روکا جائے. آپ جانتے ہیں کہ حر علیہ السلام وہ ہیں کہ جنہوں نے امام کی سواری روکی. امام کو مجبور کیا کہ خیمے جو ہیں وہ کربلا میں. کیا کہا جب امام کی سواری روکی تو امام نے فرمایا کہ تمہاری ماں تمہاری عزا میں بیٹھی. حر نے بس یہ جملہ جواب میں کہا کہ مولا آپ کی والدہ کے بارے میں یہ کہہ نہیں سکتا. بس یہ ایک نور تھا جو حر کے دل پہ آ کے بیٹھ گیا جس نے شب عاشورہ حضرت حر کو جہنم کی آگ سے بچا کر
بہشت کی طرف لے کر آئے، اور آتے ہیں اور شرمندہ ہیں۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ جب وہ آ رہے ہیں تو حضرت علی اکبر ان کو لے کر آتے ہیں، مولا کی خدمت میں گرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، مولا سینے سے لگاتے ہیں، قبول کرتے ہیں، فوراً لڑنے کی اجازت مانگتے ہیں، مولا انہیں روکتے نہیں، مولا کہتے ہیں چاہیے۔ ویسے تو آپ دیکھیں کہ امام تو کریم ابن کریم ہے، اگر کوئی امام کی خدمت میں آئے تو امام تو پذیرائی کریں، بیٹھیں، مہمان نوازی کریں کچھ ان کے لیے، لیکن امام کیا کرے؟ امام اپنے مہمان کو کیا دیں؟ پینے کو پانی تو ہے ہی نہیں۔ امام نے کہا کہ ٹھیک ہے حر جاؤ، حر نکل گئے۔ حر نے جانے سے پہلے خیموں پہ جو اہل بیت کے خیمے تھے ان کے قریب جا کر صرف یہی ایک درخواست کی، اور وہ بھی امام علی کی بیٹیوں سے کہ روز قیامت اپنی والدہ سے میری شکایت مت کیجیے۔ اللہ اکبر، اسداران محترم۔ حر گئے، حر سے پہلے حر کا بیٹا آپ جانتے ہیں کہ شہید ہوا۔ حر جب اپنے بیٹے کے بدن پہ پہنچے تو امام حسین پہلے پہنچے تھے۔ اللہ، امام نے کیا فرمایا؟ حر جوان بیٹے کے لاشے پر باپ نہیں آتا۔ اللہ، بس حر کو کیا پتا، اگر حر زندہ رہتے تو دیکھتے کہ کس طرح ایک جوان بیٹے کے لاشے پہ باپ آیا ہے۔ بس جیسے ہی حر نے بھی اجازت مانگی، حر نے بھی لڑا، اپنی نوکری کو پورا کیا، گرے، امام پہنچے حر کے بدن پہ، اور امام نے حر کو یہی کہا کہ تمہاری ماں نے تمہارا نام کتنا اچھا رکھا تھا، حر، یعنی تم آزاد ہو گئے۔ اور عزیزان محترم، کیا کرم ہے اہل بیت کا، کیا کرم ہے ان کی بارگاہ سے کہ قیامت کا ادھار نہیں رکھا امام حسین نے۔ اگر ماں کا احترام کیا تھا حر نے تو امام حسین نے اپنی ماں کا رومال نکالا اور اسی رومال کو حضرت حر کے ماتھے پہ باندھا۔ اللہ اکبر، یعنی اہل بیت کسی کا کچھ چھوڑتے نہیں ہیں۔ اس حالت میں بھی میں کہوں گا حر آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ جا رہے ہیں، ماتھے پر رومال سیدہ کا ہے۔ نہ جانے اس عالم میں آپ کی کیا پذیرائی ہوئی ہوگی، کس طرح آپ کا استقبال ہوا ہوگا، مگر میں کہوں گا حر آپ تو اس طریقے سے چلے گئے، مگر جب آپ کے ارباب زمین پر گرے ہیں تو کوئی نہیں ہے کہ سر زانوں پہ رکھے۔ ہاں، حالت ایسی ہے کہ حسین ابن علی تشنا ہے، پیاسے ہیں، زخموں کی حالت ہے، اور امام محسوس کرتے ہیں کہ سینہ بھاری ہو رہا ہے۔ کیا دیکھتے ہیں؟ شمر جالس علی صدر، شمر سینے پہ بیٹھا ہوا ہے۔ کس طریقے سے آپ دیکھیں کہ چند قدموں کے فاصلے پر ابھی تلے زینبیہ کا نیا صحن آپ نے دیکھا کہ اس کو کھولا گیا ہے، چند قدموں کے فاصلے پر ایک بہن کھڑی ہوئی یہ سب منظر دیکھ رہی ہے کہ شمر نے کنج خنجر نکالا ہے، خنجر سے ذبح کرنا چاہ رہا ہے، لیکن ضربتیں لگ نہیں رہی ہے۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ امام نے کہا کہ شمر یہ نہیں چلے گا، یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول نے بوسے دیے تھے، بس یہ سننا تھا۔ شمر اہانت کی ہے، سر میں ہاتھ ڈالا، پس سے سر کو تن سے جدا کیا۔ ارے وہ زہرا کی بیٹی چند قدموں کے فاصلے پر دیکھ رہی ہے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ پروردگار تجھے ان اشک بار آنکھوں کا واسطہ، پروردگار شب جمعہ ماہ مبارک رمضان کا واسطہ، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ حاضرین میں جو بیٹھے ہیں، جو مجلس سن رہے ہیں، پروردگار ان کی تمام جائز خواہشات کو پورا فرما۔ پروردگار
ماہ مبارک ہے، مغفرتوں کا اشرا ہے، ہم خطا کار ہیں، پروردگار ہماری مغفرت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے اس قلیل سی عبادات کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما۔ پروردگار جو بے گناہ اسیر ہیں انہیں جلد سے جلد رہائی عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح اور نیک عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو غیب سے عطا فرما۔ پروردگار خاص طور پر فلسطین میں جو مسلمان ہیں پروردگار ان مظلوموں کی حمایت فرما، امت مسلمہ کو وحدت اور ایک ہو کر ان کے لیے کچھ کرنے کی توفیق عطا فرما، ظالموں کو پروردگار نیست اور نابود فرما، علماء کرام مراجع کرام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں پروردگار انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ یہاں پہ بھی بہرحال جو کمیونٹی میں جوان ہیں کام کر رہے ہیں، دعائیں ہیں، سلام ہیں، پروردگار انہیں اس مہینے کی برکتوں کے صدقے میں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، جو بزرگان یہاں موجود ہیں پروردگار انہیں طول عمر اور سلامتی عطا فرما، جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں اور ہمارے درمیان میں پہلے نہیں تھے، خیسے وہ شریف صاحب کے جو ہو گیا اور استاد اور بہت سارے لوگ ان 2 سالوں میں دنیا سے چلے گئے ہیں، پروردگار ان ایام اور شبوں کے صدقے میں ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، ہمارے تمام محرومین کی مغفرت فرما، پروردگار روز قیامت میں اہل بیت کی شفاعت انہیں نصیب فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ۔ صلوات بید محمد و آل محمد۔